السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو جنگ کے دنوں میں ہوا وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد افغانستان کی حکومت کی طرف سے، یعنی جو افغان طالبان ہیں ان کی طرف سے پاکستان کی منت سماجت کی گئی اور کہا گیا کہ آپ اب یہ جنگ ختم کریں۔ تو عارضی طور پہ 48 ہارز کا یہ ایک سیز فائر ہے جو کیا گیا، جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن جو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ افغانستان کی، کیونکہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے وزیر تھے متقی وہ آلریڈی انڈیا میں تھے، تو جب یہ حالات بنے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کی آشیرواد کے اوپر افغانستان نے پاکستان پہ حملے کی غلطی کی تھی، اور انڈیا نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ وہاں سے پاکستان کو انگیج کریں گے اور دوسری سائڈ سے ہم حملہ کریں گے، اور اس طرح سے ہم پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان نے جواب میں جو افغانستان کے ساتھ کیا، تقریباً 22 سے زائد چوکیاں اس وقت پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ افغانستان کی جو فوج ہے اس کو بے تحاشا نقصان پہنچا ہے، اور اسی طرح جو افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے مراکز ہیں ان کو پاکستان نے بڑا پریسائزلی ہٹ کیا ہے۔ اور اس میں کل بھی ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی کہ بالکل جو ٹارگیٹڈ اٹیمپٹس کی گئی تھی، اور وہ ٹھکانے جو ٹی ٹی اے کے ٹھکانے تھے، جن میں رپورٹڈلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو افغانستان کے انٹیلیجنس چیف تھے ان کو بھی اڑا دیا گیا، اور اسی طرح جو بڑے دہشت گرد جو افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں پلان کرتے تھے، جن میں ٹی ٹی اے کے ہیں یا ٹی ٹی پی کے ہیں یا آئی ایس کے ہیں یا بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اور بی ایل اے نے اپنی ایک پریس ریلیز میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ پاکستانی سٹرائکس کے نتیجے میں بی ایل اے کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح تباہ ہوا ہے۔ اب ایسے میں انڈیا نے شرارت کی کوشش کی۔ انڈیا نے گزشتہ رات بھی ان کے کچھ طیارے نوٹ کیے گئے کہ وہ ہندوستان کی ایک ایئر بیس سے اڑے، لیکن ان کے انڈین ایئر بیس سے اڑنے کے چند سیکنڈز میں ہی پاکستان ایئر فورس بھی متحرک ہوئی، اور پاک فضائیہ کے جو طیارے ہیں وہ بھی فضا میں بلند ہوئے، اور جو ہی پاک فضائیہ کے طیارے فضا میں بلند ہوئے، ہندوستانی طیاروں نے انڈیا کی حدود کے اندر ہی واپس جانے میں اپنی عافیت سمجھی، اور انہوں نے پھر جب طیارے لینڈ ہوئے تو انہوں نے افغانستان کو بتایا کہ پاکستان تو ریڈی بیٹھا ہوا ہے، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مزید 6 رافیل پہلے گر چکے اور ہمارے مزید رافیل گریں، کیونکہ ہندوستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی جنگ میں جب انڈیا کو ایک شرمناک شکست ہوئی تو وہاں بھی آوازیں اٹھیں، وہاں بھی ہندوستان کے جو اپوزیشن لیڈرز تھے انہوں نے، ہندوستان کا جو انٹیلیجنسیا تھا، ہندوستان کے جو صحافی برادری تھی، ہر ایک نے انڈیا کو نریندر مودی کو ذلت آمیز شکست پہ آڑے ہاتھوں لیا۔ تو ابھی انڈیا یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ مزید رافیل گرائے، لیکن وہ شرارت کے ارادے میں ہیں اور شرارت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک تو انہوں نے افغانستان کی طرف سے یہ پلے کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو گئے۔ اب میں اگلی، اور اس میں بھاری نقصان اٹھایا انہوں نے، لیکن اب میں جو آپ کو بڑی انٹرسٹنگ خبر دینے جا رہا ہوں کہ اب 2 وزارتیں افغانستان کی ایسی ہیں جنہوں نے براہ راست، جن کو اس وقت ہندوستان نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ 2 وزارتیں یاد رکھیں، اور یہ بڑی شرمناک اس وقت افغانستان کے لیے صورتحال ہے، افغان طالبان کے لیے صورتحال ہے۔ وہ افغان طالبان جو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم تو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، نیٹو کے خلاف اور دوسری جو طاقتیں ان کے خلاف، وہ ہندوستان کو اپنی 2 وزارتیں سونپ آئے۔ پہلی وزارت اطلاعات۔ وزارت اطلاعات پوری طرح اس وقت جو افغانستان کی ہے، اس کے جتنے اکاؤنٹس ہیں، اس کی جو ایکسیس ہے، وہ اب ممبئی اور نئی دلی میں بیٹھ کے جو اس کو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی چلا رہی ہے۔ تمام افغانستان میں تو آپ کو پتہ ہے پچھلے 6 دنوں سے کمپلیٹ بلاک آؤٹ ہے، میڈیا، وہاں کا جو انٹرنیٹ ہے وہ شٹ ڈاؤن کر دیا گیا طالبان کی طرف سے۔ لیکن یہ جو ویڈیوز کا سلسلہ، اینیمیٹڈ ویڈیوز، جعلی ویڈیوز، پرانی ویڈیوز، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ اب نئی دلی اور ممبئی کے اندر منتقل ہو چکا ہے، اور اس کو رپورٹڈلی جو انڈین جو انفارمیشن وارفیئر کے اندر جو چند پلیئرز ہیں، جن میں ایک میجر گورو آریہ ہے، ہو از اے سرٹیفائڈ لائر، وہ اب آ چکا ہے سامنے، اور وہ اس پورے کھیل کو مینیج کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو افغانستان کی وزارت دفاع ہے، اس کے اوپر ہندوستان کا ایک ریٹائرڈ جنرل ہے، جنرل ڈی جے بخشی، وہ اب اس کے اوپر آ چکا ہے فرنٹ لائن کے اوپر، اور وہ ڈیفنس کو لے کے مختلف قسم کا جھوٹا بیانیہ بنا کے میجر گورو آریہ کو بھیجتا ہے، اور پھر گورو آریہ افغانستان کی منسٹری آف انفارمیشن کا کیونکہ کنٹرول اس کے پاس ہے، تو وہ پھر اس کے ذریعے اپنی ساری جو پروپیگنڈا مشینری ہے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح
انڈیا نے اپنے جو پاکستان سے باہر جو ان کے سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹس ہیں جن کی مدد سے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، جو مختلف ناموں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، کسی کے آگے کچھ لکھا ہوا ہے، کسی کے آگے کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ پاکستانی اکاؤنٹس ہیں، ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے کہ آپ بھی افواج پاکستان کے خلاف اپنی جو غصہ ہے، جو جھوٹ کا پروپیگنڈا اس کو شروع کریں۔ تیسرے مرحلے میں میجر گورواریہ نے اپنے وہ ایسٹ جن کو وہ فنڈنگ کرتا ہے، جیسے کہ عادل راجہ، ابھی حال ہی میں جو عادل راجہ 50,000 پاؤنڈ کا جو جرمانہ عادل راجہ کو ہوا، آپ حیران ہوں گے یہ جان کے کہ اس 50,000 جرمانہ انڈیا کا جو ڈیفنس اتاشی ہے اس نے وہ پے کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنے جو مس انفارمیشن کی جو جنگ ہے جو انڈیا کھیل رہا ہے اس کو بچانے اور اپنے ایسٹ کے اوپر پیسہ لگانے میں وہ کس حد تک آگے جا رہے ہیں کہ انہوں نے 50,000 پاؤنڈ پے کر دیے عادل راجہ کی خاطر۔ تو اب ایک تیسری طرف پھر عادل راجہ جیسے، حیدر مہدی جیسے، شہزاد اکبر جیسے اور یہ جو دوسرے عمران ریاض وغیرہ جو وہاں بیٹھے ہیں، ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی اپنا جو جھوٹ کی فیکٹریز ہیں اس کو مزید تیز کر دیں۔ تو یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، ہندوستان نے 2 وزارتیں افغانستان کی ڈائریکٹ کنٹرول میں لے لی اور دوسری طرف افغانستان کے اندر پریشر بلٹ ہو رہا ہے۔ ایک طرف جو نادرن الائنس ہے، جو احمد شاہ مسعود کا جو ایک گروپ ہے وہ بہت سٹرونگلی طالبان کے خلاف میدان میں آ چکا ہے، افغانستان کا میڈیا طالبان کے خلاف میدان میں آ چکا ہے، اور اسی طرح سے جو افغانستان کی پرانی گورنمنٹ ہے وہ آگے آ چکی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان میں یہ جو طالبان ہیں دے آر ناٹ دا لیجیٹیمیٹ ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل آف افغانستان، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان شوڈ گو ہوم and the legitimate government should take over the Afghanistan. One perception is existing. The second perception and the rift emerging inside Taliban leadership. Sirajuddin Haqqani, who is a prominent leader of the Taliban regime, he has clearly showed and displayed his grievances against the Taliban leaders. حال ہی میں انہوں نے ایک تقریر کی جو میڈیا پہ آ رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اختلافات ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے جنگ لڑی، جنہوں نے قربانیاں دی، they are nowhere and the Kandari Taliban has take over the government which is not as per aspiration of the people of Afghanistan۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اس وقت صورتحال افغانستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور انڈیا افغانیوں کو یہ کہہ کے، وہ جو افغانستان والے اب یہ گا رہے ہیں، افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ سنو نہر والے پل تے بلا کے ماہی کتھے رہ گیا، تو وہ کہانی افغانستان کے ساتھ ہو گئی ہے کہ ان کو نہر والے پل پہ انڈیا نے بلا تو لیا، ان سے حملہ تو کروا دیا، لیکن اب جب افغانستان کے اندر جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے، پاکستان چن کے ان کو ٹارگٹ کیا پچھلے 2 دنوں میں، تو اب وہ ماہی جو ہے وہ کہیں رہ گیا اور اب وہ دہلی میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی، مزید ڈیولپمنٹس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔